بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوئم کے تمام طلبہ و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ سارے بچے خیریت سے ہوں گے اور پچھلے سارے سبق ہمارے غور سے سنے ہوں گے اور اسکول سے آگے کام لے لیا ہوگا۔ اگر 3 کلاس کے کسی طلبہ و طالبات نے اسکول سے کام نہیں لیا تو آ کے جلدی سے لے لیجئے اور کام کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرا دیجئے۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب کا نام ہے ثالث، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ یہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے جس کی سب سے پہلے بلند خوانی ہوگی، وضاحت ہوگی، اس کے بعد ہم اس کی مشق پر آئیں گے۔ تو چلیے اب ہم اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے ثالث۔ ثالث کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا، وہ شخص جو 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرائے اس کو ثالث کہا جاتا ہے۔ چلیے اب ہم اس سبق میں بلند خوانی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا کون سا فیصلہ ہوا ہے اس سبق میں جس سے ہم اپنی زندگی میں سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد پہاڑیاں ہیں۔ کعبے کی عمارت نیچی جگہ میں ہے۔ بارش ہوتی تو پانی اس عمارت کے گرد جمع ہو جاتا۔ اس طرح یہ عمارت کئی بار ٹوٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا۔ بارشیں ہوئیں اور سیلاب کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ اس لیے طے پایا کہ پرانی عمارت کو گرا کر پختہ عمارت بنائی جائے۔ قریش کے سارے قبیلے اس عزت والے کام میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے حصے کا کام بانٹ لیا۔ چند روز میں دیواریں اٹھ گئیں۔ دیوار میں حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا۔ حجر اسود ایک کالا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی عمارت کے کونے میں اب بھی نصب ہے۔ یہ برکت والا پتھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پتھر کو بوسہ دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے اور حاجی حجر اسود کو بوسہ ضرور دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ آپ سب جانتے ہیں کس کا گھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو کہ کہاں پر واقع ہے؟ مکہ شریف میں واقع ہے۔ اب اس خانہ کعبہ کی ایک ہسٹری، ایک تاریخ بتائی گئی ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے وقت خانہ کعبہ کے گرد پہاڑیاں ہیں جو آج ہمیں اتنا خوبصورت شاندار نظر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ پہاڑیاں بہت تھیں۔ مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے گرد بہت زیادہ پہاڑیاں تھیں اور کعبے کی جو عمارت تھی، جو اس کی دیواریں تھیں، وہ نیچی جگہ پہ تھیں۔ جب عمارت نیچی جگہ پہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہوتا ہے وہ نیچی جگہ پہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ جب اس دوران خانہ کعبہ میں بارشیں تیز ہوئیں، سیلاب کی صورتحال ہوگی تو اس کے نزدیک کیا ہوا تھا کہ پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ جو ہمیں آج نظر آتا ہے اس میں کئی بار تردد ہوا ہے، کئی بار بنی ہے۔ کیوں بنی ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی مسائل، کوئی نہ کوئی مسئلہ صرف بارش کی وجہ سے یا کوئی اور پرابلم کی وجہ سے کئی بار ٹوٹی ہے اور کئی بار اس کی دیواریں تعمیر ہوئی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا واقعہ ہے کہ بارشیں زیادہ ہو گئی تھی، سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ تو ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس عمارت کو گرا دیتے ہیں جو کہ یہ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، تھوڑی بوسیدہ ہو گئی ہے، تو ایک پختہ مطلب مضبوط عمارت بنا دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قریش کے بہت سے قبیلے تھے اس زمانے میں، تو قریش کے جو عزت دار قبیلے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے اور اس کام میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے حصے کا کام، جب کوئی کام ہوتا ہے نا بیٹا تو کیا ہوتا ہے، کام کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے کہ کس
کون کس کا کام کرے گا اور کون کس کام میں ماہر ہے. تو ان قبیلے والوں نے کیا کیا کہ سارے حصے کا کام آپس میں بانٹ لیا تاکہ دوسرے پر بوجھ نہ ہو. کچھ روز گزرے تھے، چند روز مطلب کچھ روز میں یہ کام پورا ہو گیا. کون سا کام؟ دیواریں اٹھ گئیں. جیسے خانہ کعبہ کی چاروں طرف دیواریں ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں تعمیر ہو گئیں. اب کیا موقع آیا کہ اب حجر اسود کو نفس کرنے کا. نفس کہتے ہیں لگانے کا. پیارے بچوں، حجر اسود ایک کالا پتھر ہے جو کہ جنت سے لایا گیا ہے خانہ کعبہ میں لگانے کے لیے، اور یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ جس کو اہمیت حاصل ہے کس وجہ سے کہ اس پتھر کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، مطلب پیار کیا. اور مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ وہ عمرے کے وقت اور حج کے دوران اس خانہ کعبہ کا جو حجر اسود ہے اس کو بوسہ دیں، اس وجہ سے کہ ہمارے پیارے نبی نے بھی اس کو بوسہ دیا ہے. تو جب یہ موقع آیا کہ حجر اسود ظاہر ہے جب دیواریں لگی تو حجر اسود کو بھی نکالا گیا. اب دوبارہ سے اس کو نفس کرنا تھا. جب نفس کرنے کا موقع آیا تو کیا ہوا کہ لوگوں میں جھگڑے پیدا ہو گئے، مسئلے مسائل پیدا ہو گئے. تو اس کو ہمیں کیسا لگانا تھا؟ تو اس میں ہم نے یہ بتایا کہ حجر اسود کالا پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ کے کونے میں ابھی تک لگا ہوا ہے، اور لوگ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر یہ طواف کرتے ہیں تو اس کو ضرور بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں. کیوں بوسہ دیتے ہیں پتھر کو؟ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو پیار کیا ہے. نیچے والے پیراگراف پہ آ جائے گی، پیراگراف نمبر 2. اب ہم اس پیراگراف میں پڑھیں گے کہ کون سا جھگڑا پیدا ہوا تھا اور اس جھگڑے کو کس طرح سے حل کیا گیا تھا. حجر اسود نفس کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ خدمت انجام دے. جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ لڑائی کی نوبت آ گئی. جوانوں نے تلواریں نکال لیں. خطرہ تھا کہ خون خرابہ ہو جائے. ایسے میں ایک بزرگ اٹھے. اس نے کہا، بھائیوں، لڑنے بھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح خون خرابہ ہوگا. یہ عزت والے اس گھر کی بے حرمتی ہے. یہ تو امن کا گھر ہے. ایسا کریں، کسی شخص کو ثالث بنا لیں. ثالث جو فیصلہ کرے سب اس پر عمل کریں. لوگوں نے اس بات کو پسند کیا. سب سوچنے لگے ثالث کس سے بنایا جائے. اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ حجر اسود کو جب لگانے کا موقع آیا تو سارے قبیلے کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. نوبت مطلب وقت حد یہ ہو گئی کہ لڑائی کی نوبت آ گئی. مطلب اتنا زیادہ کہ آپس میں جنگ و جدل سی نوبت آ گئی، اور جوانوں نے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تلواریں تک نکال لی تھیں. اب خطرہ یہ تھا، مصیبت یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپس میں اس حد تک لڑ جائیں اس چھوٹے سے کام کو لے کے کہ آپس میں خون خرابہ ہو جائے، کسی کو مار نہ دیں، کسی کو قتل نہ کر دیں. یہ ساری صورتحال ایک بزرگ دیکھ رہے تھے. جب بزرگ نے ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے سب نوجوانوں کو روکا اور ان سے ایک خطاب کر کے بولا، ان کو سمجھایا کہ لڑنے کی جھگڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس کام کو لے کر تم لوگ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ تم لوگ کس جگہ پہ لڑ رہے ہو اور کس جگہ پہ مسئلے مسائل پیدا کر رہے ہو. یہ ایک عزت والی جگہ ہے، یہ حرم کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور تم ادھر لڑائی جھگڑا کر کے اس عظیم گھر کی کیا کر رہے ہو؟ بے حرمتی کر رہے ہو. یہ کام اس جگہ کرنے کا بالکل بھی نہیں. یہاں پہ تو اللہ کی عبادت، اچھے کام کیے جاتے ہیں. تو یہ عزت والی جگہ ہے، تو یہاں پہ بالکل بھی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. تم اس سے باز آ جاؤ. یہ ساری بات سمجھائی اور ایک مشورہ دیا انہوں نے. کس نے مشورہ دیا؟ اس بزرگ نے جو یہ ساری بات سمجھا رہے ہیں. انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو، کسی ایک انسان کو ثالث بنا لیں. ثالث جیسے میں نے شروع جب کیا تھا چیپٹر تو اس کے میننگ بتایا تھا کہ ثالث کسے کہتے ہیں. ثالث وہ شخص ہوتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے جو کہ فیصلہ کرے، اور فیصلہ ایسا ہو جس کو سب مانیں. ثالث جب بنا لیا جاتا ہے کسی شخص کو
تو اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا تمام اشخاص پر لازم ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بزرگ کہ ثالث جو فیصلہ کرے گا اس پہ ہم سب کو عمل کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے اس بات کو بہت پسند کیا، ان کے مشورے کی تعریف کی اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ثالث کسے بنائیں۔ جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو آگے انہی بزرگ نے ایک مشورہ دیا۔ تو آگے اب ہم پڑھیں گے کہ ان بزرگ نے کیا مشورہ دیا تھا۔ اسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہو اس کو ثالث مان لیا جائے۔ دیکھیں کتنا اچھا مشورہ دے رہے ہیں ان بزرگ نے کہ ایسا کرتے ہیں کہ صبح کے وقت کا ٹائم رکھتے ہیں، کل صبح جب سب سو کے اٹھیں گے فجر کا وقت آئے گا، جو کل صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا ہم سب کو اسی کو ثالث مان لینا چاہیے۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے اور بات طے ہو گئی کہ اس حجر اسود کو لگانے کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا۔ وہ یہ فیصلہ کہ کسی کو ثالث بناتے ہیں، اور ثالث کس کو بنائیں گے؟ اس کو بنائیں گے جو حرم کعبہ میں سب سے پہلے تشریف لائے گا۔ یہ بات یہاں پر طے ہو گئی۔ آگے کیا ہوا؟ سب گھروں کو چلے گئے۔ اس بات میں جب سب ایگری ہو گئے، متفق ہو گئے تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب دیکھیے کہ صبح کیا ہوا۔ خدا کی قدرت، اللہ کی قدرت، کیونکہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ اگلی صبح سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوا، صحن کعبہ مطلب اس کے ارد گرد حرم کعبہ میں جو داخل ہوا وہ کون تھا پیارے بچوں؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم لقب تھے، ایک صادق اور ایک امین، جو کہ میں نے پچھلے چیپٹر میں بھی آپ کو کافی دفعہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ان کے نام سے زیادہ ان کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا نا وہاں پہ جو لوگ دور دور موجود تھے اور صحن کعبہ میں نہیں تھے، تو وہ دور سے پکار اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، صادق اور امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام لیا اور ان کے لقب سے بھی ان کو پکارا۔ پھر بولا ہاں ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کیا پکارا؟ صادق اور امین پکارا، اور اس بات پہ متفق ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ کیوں منظور ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول کیا بولتے تھے؟ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے۔ بہت زیادہ خوبیاں صفات کی بنا پر صحن کعبہ میں جتنے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کی بنا پر صرف ان کو دور سے دیکھا اور ایک دم تیار ہو گئے کہ ہاں یہی وہ شخص ہیں جو کہ فیصلہ فرمائے گا کس چیز کا؟ کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں کس طرح سے نصب کرنا ہے۔ کلاس سویم کا جو یہ سبق ہے ثالث، جو کہ صفحہ نمبر 8 پر ہے اور آدھا سبق نمبر 9 پر ہے۔ ابھی ہم نے یہاں تک پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے کہ صادق آ گئے، امین آ گئے اور ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہوگا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگاتے ہیں اور سب قبیلے والے کس طرح شامل ہوتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی کلاس میں آپ سے وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے، اور آپ کو اس سبق کا کام بھی کروائیں گے جو کہ صفحہ نمبر 9 پر ہے اور صفحہ نمبر 10 پہ اس کا کام ہے، جو کہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت جلد آپ کو اس سبق کا کام پرووائڈ کیا جائے گا جو کہ SMS اور واٹس ایپ میسیج کے ذریعے بتایا جائے گا۔ تو اگلی کلاس کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔